اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں اور بہت سے نبی آئے، ان میں حضرت حنظلہ علیہ السلام بھی ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ اپنے خالق ارض و سما کی عبادت کریں، بت پرستی چھوڑ دیں۔ تب حنظلہ علیہ السلام خدا کے فرمانے سے ہر روز شہر کے چاروں دروازوں پر جا کر بنی اسرائیل کو پکار کر کہتے، اے لوگوں، خدا کو ایک جانو، اس کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، یہ شیطان ہی نے تم کو گمراہ کیا ہے، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ ان گمراہوں نے کہا، اے حنظلہ، ہمارا یہی رب ہے جس کو ہم پوچھتے ہیں۔ حضرت نے ان سے کہا، اے قوم، تمہارے باپ دادا بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، تم کیوں پوچھتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا سے نہیں ڈرتے؟ تم پر عذاب نازل ہوگا جیسا کہ تم سے پہلے نافرمان لوگوں پر بلائیں نازل ہوئی تھی، اور تم سب خدا کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے۔ ہر چند کے حضرت نے ان کو خوف دلایا، مگر وہ ہرگز ایمان نہ لائے اور تکذیب کی اور ان کے مار ڈالنے کی کوشش کی۔ اس شہر کا بادشاہ، جس کا نام طیفور بن طغیانوس تھا، وہ 12,000 غلام اور بے حد خزانہ اور بہت بڑا لشکر رکھتا تھا۔ اس مردود نے حکم دیا کہ حنظلہ کو پکڑ کر مار ڈالو، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ علیہ السلام رات دن گھروں کی چھت پر چڑھ کر پکارتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، راہ بتاتے تھے، اور بنی اسرائیل ان کے رات دن کے پکارنے سے آرام نہیں کر سکتے، نہ سوتے تھے۔ ایک شب آپ نے کہا، اے قوم، بت پرستی چھوڑ دو، نہیں تو کل کو خدائے تعالیٰ تم پر نازل کرے گا، اچانک موت آ جائے گی۔ بس چونکہ وہ موت سے بے خبر تھے، موت کیسی ہے نہیں جانتے تھے، کیونکہ 700 برس تک کوئی ان میں سے نہیں مرا تھا، اس لیے حنظلہ علیہ السلام کی بات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جب غضب الہی ہوا، دوپہر کے وقت ہزاروں آدمی واصل جہنم ہوئے۔ باقی لوگ اس بادشاہ طیفور کے پاس جا کر سوختہ دل ہو کر کہنے لگے، اے جہاں پناہ، آج اچانک حادثہ موت سے بہت سے آدمی مر گئے ہیں۔ طیفور بے عقل تھا، اس نے کہا کہ یہ مرے نہیں ہیں، حنظلہ کے شور و غل سے رات دن تم نہیں سو پا رہے تھے، تو زیادہ جاگنے کی وجہ سے نیند کا غلبہ آ گیا ہے، یہ بے ہوشی کے عالم میں ہیں، وہ سب نہیں مرے ہیں۔ اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو انہیں ایک میخ چبھو کر دیکھو، وہ خود ہی اٹھ بیٹھیں گے۔ بس طیفور مردود کے کہنے سے ان گمراہوں نے ویسا ہی کیا، پر کچھ حرکت نہ ہوئی۔ پھر طیفور سے جا کر کہا، آپ نے جو فرمایا تھا سو ہم نے کر دیکھا، کچھ حصہ حرکت نہ ہوئی۔ طیفور بے شعور نے ان سے کہا کہ سچ میں وہ مر گئے ہیں۔ بس اس بادشاہ طیفور مردود نے ایک ایسا بلند محل بنایا کہ 12,000 برج اس میں تھے۔ حکم دیا کہ ہر برج میں ایک غلام ذرہ پوش ننگی تلوار ہاتھ میں لیے متعین رہے، کیونکہ موت اس محل میں آنے نہ پائے، اگر آوے تو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اور گنبدوں کے دروازے بند کر دو، اور درمیان ان گنبدوں کی ایک کوٹری لوہے کی بنوا لی، اس میں سنگ مرمر لگایا اور تخت اور طرح طرح کی نعمتیں اس میں رکھ دیں، اور شمع روشن کی۔ تب وہ مردود اس تخت پر جا بیٹھا اور کہنے لگا، اب میرا موت کیا کر سکتی ہے، اس لوہے کی کوٹری کے اندر کیسے آ سکتی ہے، اب تو در راہ بھی بند ہے۔ اس گھمنڈ میں تھا کہ اچانک ایک مرد بڑا ہیبت والا اس گنبد میں جہاں وہ مردود تخت پر بیٹھا تھا کھڑا ہوا دیکھا، مارے ڈر کے چونک اٹھا، ایسا کہ جان نکلنے پر تھی۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کس طرح آئے؟ اس نے کہا، میں عزرائیل ہوں۔ طیفور نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولا، میں تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ طیفور بولا، آج مجھ کو ذرا مہلت دو، کل جو چاہو سو کرنا۔ تب ملک الموت چلے گئے، چونکہ زندگی طیفور کی ایک دن ابھی باقی تھی۔ بس ملک الموت کے جانے کے بعد وہ مردود وہاں سے نکل کر ان غلاموں کو جو اس کے چوکیدار تھے مارنے لگا کہ تم نے اسرائیل کو کیوں نہ آنے دیا، کیوں نہیں مار ڈالا؟ انہوں نے کہا، اے جہاں پناہ، ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح یہاں آیا ہے۔ اس کے بعد طیفور اس گنبد میں جا کر دیکھتا ہے کہ ایک سوراخ ہے، وہ سمجھا کہ اس کے اندر سے اسرائیل آیا، پھر اس سوراخ کو بند کر کے بے فکر ہو گیا، پھر اس تخت پر جا بیٹھا۔ کوئی نہیں معلوم کر سکتا تھا کہ اس کا دروازہ کدھر ہے۔ پھر جب نظر کی تو اسرائیل کو اسی جگہ گنبد کے اندر دیکھا جہاں کل دیکھا تھا۔ پوچھا، تم کس راہ سے آئے ہو؟ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا۔
فوراً جگر میں ہاتھ ڈال کر اس مردود کی جان اور ان 12,000 غلاموں کی جو اس کی حفاظت میں چوکیدار تھے ایک پل میں قبض کر لی۔ پھر نہ خسر رہا، نہ گنبد، نہ چشم، نہ صغیر، نہ کبیر رہا۔ اس کے بعد سب کے سب جہنم رسید ہو گئے اور پانی دریا اور چشمے کا سب سکھا دیا۔ بنی اسرائیل یہ حال دیکھ کر متعجب ہو گئے، حیرت میں آ گئے۔ اللہ باقی من کل فانی، اس دنیا میں باقی رہنے والی صرف خدا کی ذات ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عبرت کے لیے کھلی کھلی نشانیاں اتاری ہیں، مگر انسان ہے کہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر روز اپنی موت کو یاد کریں، پتہ نہیں مہلت ملے نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایمان و سلامتی والی زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے آڈیو میں۔ اگر میرا آڈیو آپ کے لیے ذرا سا بھی انفارمیٹیو ہے تو دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔